اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 تک ہم نے مکمل تلاوت اور ان کا لفظی ترجمہ اور تفسیر سیکھ لی ہے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے تمام بہن بھائیوں کو سمجھ آ چکا ہے الحمدللہ۔ آج کے اس سبق میں ہم آیت نمبر 26، 27، 28، 29 یہ 4 آیتیں ہیں، ان کے بعد رکوع مکمل ہوگا۔ ان 4 آیتوں میں جو تفصیل ذکر ہے اس کو ہم سیکھیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ کفار کے ایک سوال کا جواب ہے جو انہوں نے اعتراض کیا، اور اس کے بعد جو کافر ہیں اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے دلیل دی ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26 کی تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم۔ ان اللہ لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ان اللہ بے شک اللہ، ان بے شک لفظ اللہ، اللہ ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے یستحیی، یہ حیا سے یعنی حیا کرنا، شرمانا۔ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب، ان یعنی یہ کہ یضرب، ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا بھی اور بیان کرنا بھی، ہم الفاظ میں سیکھ کر آئے ہیں۔ ان یضرب یہ کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ جو مچھر کی ہو، فما فوقہا پھر جو اس سے بڑھ کر ہو۔ اللہ مچھر کی مثال بیان کرے، پھر جو اس مچھر سے بڑھ کر ہے اس کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس بہرحال، فا کا معنی پس، اما کا معنی بہرحال کر لیں، پس بہرحال الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، کیا وہ جو مثال اللہ نے دی ہے وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال، واو معنی اور، اما یعنی بہرحال، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر ہیں جو، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ماذا کا معنی کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، ارادہ کا معنی ارادہ کرنا، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا یہ مثال دے کر، یعنی اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس بات سے بہت ساروں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس بات سے بہت ساروں کو، یعنی یہ مثال دے کر۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ،
وما اور نہیں یضل گمراہ کرتا اس بات سے الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو، جو نہ ماننا چاہتے ہیں یعنی مانتے نہیں ہیں وہ گمراہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 26 جو تھی میں نے اس کی تلاوت کی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کو بتایا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم اس کا شان نزول دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ مکھی کی بھی اور مچھر کی بھی اور بہت ساری ایسی چیزوں کی۔ نہ ماننے والے جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور اب تک جو جتنے لوگ نہیں ماننے والے وہ غلطیاں نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو مکہ کے کافر تھے اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ نے جو مچھروں کی مثال دی ہیں اور اس طرح دوسری چیزوں کی، یہ تو حقیر سی چیزیں ہیں، حقیر سی چیزیں، ان کی کوئی عزت نہیں، مچھر ہے، پسو ہے اور یہ مکھی ہے، اس کی مثال قرآن میں ہے تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے تھے، پھر اس میں یہ باتیں نکالنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بڑھ کر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے بڑی چیز، بلکہ حقارت میں، یعنی تم کہہ رہے ہو یہ مچھر حقیر ہے، حقارت والا ہے، تو اس حقارت میں اگر کوئی اور چیز مچھر سے بھی زیادہ ہوگی تو اللہ اس کی بھی مثال بیان کرے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں شرمایا جائے یا مثال بیان نہیں کی جائے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ان مثالوں کو بیان کیا ہے، اور جن کی مثالیں بیان کی گئی ہیں ان کی حیثیت بھی یہی ہے، کفار ہیں، نہ ماننے والے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو ان کی مثالیں مچھروں کی طرح اور ان کے حقیر چیزوں سے دی گئی ہیں۔ تو اللہ نے ان آیت میں ان کفار کا جواب دیا۔ تو اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب اس طرح کی مثالیں آتی ہیں تو مومن لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ مانتے ہیں، یعنی اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، انہ الحق من ربہم۔ بس وہ جو لوگ ہیں نافرمان، جن کے دل میں کفر ہے، نہ ماننا ہے، وہ اس سے اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی دور بھاگ رہے تھے، پھر ان مثالوں کو دیکھ کر شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ مچھر مکھی کی مثال نہ ہوتی، اور وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو تھی آیت نمبر 26 کا ایک خاکہ تھا، سوال، کفار کا اعتراض اور اللہ کی طرف سے ان کا جواب، جو میں نے لفظی ترجمہ بھی کیا اور آپ کو اس کا مفہوم بھی سمجھا دیا۔ اب ہے آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 27 یہاں سے ہے، اور اسی کے ساتھ آپ جیسا کہ پیچھے یہ اعتراض کا جواب ہم نے شروع میں دے دیا تھا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ نافرمانوں کو، تو اللہ گمراہ کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جیسے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو ہے ہم نے پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہاں بھی ان کا فسق و فجور اور نہ ماننا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، یہی ان کے دلوں پر مہر ہوتی ہے اور گمراہی بڑھنے کا سبب ہوتی ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، الذین ینقضون عہد اللہ۔ اللہ نے یہ فاسق جو نہ ماننے والے ہیں ان کی ایک صفت بیان کی ہے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں۔ ینقضون کا معنی ہوتا ہے توڑنا، وہ لوگ جو توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، عہد اللہ، اللہ کا عہد، عہد کہتے ہیں معاہدہ کرنا آپس میں، تو اللہ سے جو عہد کیا، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ میثاق کہا جاتا ہے عہد کیا جائے، اس کے بعد کوئی قسم لے کر اور کوئی بات پکی پیش کر کے اس کو پکا کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے میثاق۔ ہی یعنی وہ قسم کی طرف لوٹ رہی ہی ضمیر، کہ اس قسم کو پکا کرنے کے بعد وہ توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، واو کا معنی اور، یقطعون کاٹتے ہیں، قطع یقطع کاٹنا، وہ کاٹتے ہیں۔ ما امر اللہ، اس چیز کو، امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا ہے جس کو جوڑنے کا، وہ کاٹتے ہیں
جو چیز اللہ نے حکم دیا ہے اس چیز کو یہ کہ جوڑا جائے، یعنی صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کیا جائے، تو اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ وَيُفْسِدُونَ، فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم یعنی وہ لوگ، خاسرون، خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ جو نہ ماننے والے لوگ تھے، آیت نمبر 26 میں جن کو جواب دیا، جن کے اعتراض کا، تو آیت نمبر 27 میں اللہ نے ان کی ایک دو اور بری عادتیں بیان کی ہیں کہ اللہ سے جو عہد لیا گیا ہے، یہ عہد ایک تو سب سے بڑا تھا جس کا ذکر آگے قرآن مجید میں آئے گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے تمام ذریت کو، جتنے پیدا ہونے والے انسان ہیں، ان کو نکالا اور ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں اللہ تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد لیا تھا اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو وہ انسان کو اللہ نے دنیا میں آ کر انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے یاد دلایا کہ اپنے اس عہد کو پورا کرو، کہ دنیا میں جا کر تم نے اسی رب کی عبادت کرنی ہے جس سے تم نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اس عہد کو بھولتے ہیں، اور دنیا میں بھی جو عہد کرتے ہیں اس پر کاربند نہیں ہوتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور جس طرح کے رشتہ داری جوڑنی ہے، پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، والدین کے ساتھ ایک تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے جس کو جوڑا جائے تاکہ اس سے امن پیدا ہو، تو یہ جوڑتے نہیں ہیں بلکہ رشتہ داری توڑتے ہیں اور فتنہ فساد کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یعنی سب سے قطع تعلق کر کے قطع تعلق کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ خاص طور پر ہم مسلمانوں کو حکم ہے اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھنا اور سب سے محبت رکھنا، رشتہ داری توڑنی نہیں ہے۔ یہ حکم آگے تفصیلی آئے گا جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ کفار کے ایک خصلت ذکر ہے اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اگر یہ جوڑ کر رکھیں سب سے تو امن رہے گا، لیکن یہ سب سے توڑ کر رکھتے ہیں جو فساد کا سبب بنتا ہے، تو یہ لوگ فساد میں زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، تو یہ لوگ نقصان میں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو خطاب کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 28 ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ بطور تعجب ان کفار سے کہا جا رہا ہے کیف کا معنی کیسے، کیسے تکفرون تم کافر ہو سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا۔ واو کا معنی ہوتا ہے حالانکہ کنتم تم تھے، امواتن بے جان، اموات موت سے یعنی مردہ تھے، امواتن تم بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم پس اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ احیا یہ حیات سے، حیات یعنی زندگی دینا، اللہ نے زندگی دی، تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر اللہ تمہیں زندگی دے گا یعنی زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، پھر اسی اللہ کی طرف، الیہ اس اللہ کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو دیکھیں آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر تمہیں بات سمجھا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تم اپنے آپ میں غور تو کرو کہ چند سال پہلے تم کہاں تھے، چند سال پہلے تمہارا خاندان، یہ سارے انسان کہاں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا، زمین خالی تھی، اور جب تم میں سے کوئی نہیں تھا تو تم مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ نے اپنے حکم سے تمہیں پیدا کیا ہے، زندہ کیا ہے۔ تم اپنے آپ میں غور تو کرو، کہاں سے آئے کہاں سے جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہارے دل کالے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی بات، تو اپنے آپ میں غور کرو کہ تم چند سال پہلے کہاں تھے، بالکل تھے ہی نہیں دنیا میں، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ پھر تمہیں اللہ ایسا وقت آئے گا تو دنیا سے موت دے گا، پھر آخرت کی زندگی میں تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے قیامت میں حساب کتاب کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تمہیں اللہ کو ماننا چاہیے اور تم اپنے آپ میں غور کرو، تم بے جان تھے یعنی مردہ تھے، اور اللہ نے تم کو زندگی دی، دنیا کی زندگی مراد ہے، اس سے اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم پھر اللہ تمہیں موت دے گا،
یعنی جب تم دنیا کی زندگی پوری کرو گے، موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں قیامت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سارے کے سارے کفار ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، جتنے بھی منافق ہیں، سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے احسانات تم پر بے حد ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، سارا نظام انسان کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کر دی ہیں، انسان انہی چیزوں کی طرف دوڑ رہا ہے، لیکن جس خالق نے بنایا ہے انسان کو اپنے لیے، انسان خالق کی طرف نہیں دوڑ رہا، مخلوقات کی طرف دوڑ رہا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پہلے سے ہی بنا دی ہیں، جو انسان کے فائدے میں لگی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان، زمین، چرند پرند، جنگلات، پہاڑ، یہ سارے انسان کے لیے، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 29، چھوٹی سی آیت ہے، اس کے بعد یہ رکوع مکمل ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اسی آیت میں اللہ نے وہی بیان کیا ہے، فرمایا جو میں نے آپ سے بیان کیا، هو الذی، وہی اللہ، خلقہ، جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً، سارے کا سارا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، سب کا سب جتنا بھی زمین میں ہے، یعنی معدنیات ہو، گیس ہو، پیٹرول ہو، اور جتنی بھی ذخائر ہیں اور جس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، جتنی چیزیں ہیں زمین کے اوپر ہیں، زمین کے اندر، یہ ساری اللہ نے فرمایا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو اللہ نے پہلے زمین کی چیزیں اور زمین کو بنایا، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، ثم معنی پھر، استوا اس نے قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، یعنی آسمان کو بنانے کی طرف، زمین کو بنا لیا، اس کے بعد آسمان کو بنانے کے لیے اللہ نے قصد کیا، ارادہ کیا، فسواہن، پھر برابر کر دیا ان کو۔ سوا کا معنی ہوتا ہے تسویہ سے برابر کر دینا، درست کر دینا، درست کر دیا، سیدھا کر دیا، ہن، ان آسمانوں کو، 7 سماوات، 7 آسمان بنایا، آسمانوں کو سیدھا سیدھا کر کے 7 بنا دیے۔ 7 کا معنی 7 ہوتا ہے، سماوات یعنی آسمان، اللہ نے آسمانوں کو درست کر دیا 7 آسمان کر کے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں 7 آسمان ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا 7 آسمان ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، ہم تمام مسلمانوں نے 7 آسمان نہیں، بلکہ پہلا آسمان بھی ہم نے صحیح طریقے سے نہیں دیکھا، لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے 7 آسمان، تو ہم 7 آسمان مانیں گے، اگرچہ سائنس کہے 9 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، یا 1 ہے، 2 ہیں، ہم ان کی کبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم اپنے کلام کو مانیں گے۔ 7 سماوات، 7 آسمان ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ کون؟ اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں، علیم، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ 29ویں آیت مکمل ہوئی، یہ ہمارا رکوع بھی مکمل ہوا۔ آگے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، یعنی انسان کی پیدائش کا جو ذکر ہے وہ آئے گا۔ اس سبق کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔